علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق نمبر 84 ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 سے 90 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمین۔ چونکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ قربانیاں ہمیں بتائی گئی کہ کس طرح ان کا طریقہ تھا، قوم کے خلاف تنے تنہا کھڑے ہو گئے تھے اور ان کی پوری قوم ان کے اگینسٹ تھی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور توحید کے راستے سے نہیں ہٹے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو آخرت میں ان کے لیے بڑے درجات ہیں، مگر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور شرف سے نوازا۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا لوگوں کو، تو یہی وجہ ہے کہ آج تمام ادیان جو ہے ان کو امام مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو جو دنیا کی نعمتیں دی ان کا کچھ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو نکال دیا تو کیا ہوا، ہم نے وہ اکیلے تنہا نکلے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا اور وَهَبْنَا وَهَبَا عطا کرنا، اللہ تعالیٰ ہی آف کورس اولاد بھی عطا کرنے والا ہے۔ تو وَهَبْنَا نا کا مطلب ہم نے عطا کیے، لہو اس کو یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق عطا کیا، اور یعقوب علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک طرح سے اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ حضرت اسحاق نہ صرف ہوں گے بلکہ آگے نسل بھی چلے گی اور نیک لوگوں کی نسل چلے گی۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی کہ یعقوب بھی عطا کیا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، یعقوب علیہ السلام جیسا اور اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک مشہور نام اسرائیل ان کا لقب تھا، تو ان کی جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ ان کے 12 بیٹے تھے جس سے بنی اسرائیل کی قوم آگے بڑھی، ٹھیک ہے۔ کلن سب کے سب، ہدینا ہدایت دی ہم نے ان کو ہدایت دی، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی ہم نے۔ تو نوح علیہ السلام کا بھی ذکر یہاں پر آ گیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے توحید کا میسج لے کر آئے تھے، پیغمبر تھے جو کہ پہلے مشرک قوم کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تھا اور ان کو مشرقین کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑا۔ تو ان وے جو نوح علیہ السلام کا منصب تھا وہی نوح علیہ السلام کا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی تربیت بھی کی تھی۔ تو یہاں پر ایک طرح سے حضرت ابراہیم سے کنیکشن بتایا گیا کہ نہ صرف ان کی اولاد میں نیک لوگ تھے بلکہ ان کے آباء و اجداد میں بھی انبیاء کے سلسلے سے تھے وہ۔ تو نوحن ہدینا، نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی اولاد میں سے، یعنی کہ ہی کی ضمیر کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ عام طور پر ضمیر جو ہوتی ہے اس کا اشارہ قریب ترین ہوتا ہے یعنی نوح کی طرف، تو کچھ کہتے ہیں کہ نوح کی طرف ہے، تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت ابراہیم سے اور ابراہیم کے اولاد میں سے باقی لوگ ہوئے،
لیکن زیادہ لوگوں کا کیا رائے ہے، زیادہ علماء کی کیا خیال ہے کہ یہ سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی ضمیر ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے یہاں پر۔ تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی اولاد میں سے انبیاء کا سلسلہ چلایا اللہ نے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کذالک وکذالک نجزی المحسنین، تو اسی طرح ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین محسنین کو، سب کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ تو محسن کون ہوتے ہیں؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں، عبادت میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں جیسے، اور بندوں سے معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے حق سے زیادہ بندوں کا حق کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کو محسن کہا جاتا ہے۔ وہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ محسن ہوتے ہیں، تمام انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے اندر احسان کی، ہاں ماشاءاللہ، تمام انبیاء کے اندر احسان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اب لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ جبھی تو دیکھیں نا اپنی امتوں کے لیے وہ کس حد تک جد و جہد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح محسنین کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو ان انبیاء کے درجات بلند کیے اللہ نے، ان کو اللہ نے چن لیا۔ وزکریا، اور زکریا، ویحییٰ، اور یحییٰ۔ زکریا کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اور یحییٰ ان کے بیٹے تھے، و عیسیٰ، اور عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے، و الیاس۔ تو دیکھیں حضرت مریم کے بیٹے، باپ تو نہیں تھا لیکن ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو والدہ تھی مریم وہ بنی اسرائیل سے تھی۔ تو گویا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں، اسلام میں ماں کے یعنی کہ بیٹی کی اولاد بھی ہماری نسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سے بیٹوں سے ہی نسل نہیں ہوتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حسن حسین کو اپنا بیٹا کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا یہ کرے گا، یہ میرا بیٹا اس طرح سے ہوگا، تو گویا کہ بیٹی کی اولاد بھی ہماری ذریات میں ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام و الیاس، اور الیاس علیہ السلام، کلن سب کے سب، من الصالحین، سب کے سب صالحین تھے۔ یہاں پر ایک من الصالحین کہہ کر یہ ایک طرح سے اشارہ کیا کہ یہ ان کو یہ چنا ہوا بننا، ان کا انبیاء بننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ اعلیٰ نسل تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، بلکہ کیا تھے، ان کی اپنی خصوصیت بھی کیا تھی کہ وہ نیک لوگ تھے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، انہوں نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ سے کہا تھا اللہ میرے اولاد میں سے بھی تم امام بناؤ گے، تو اللہ آپ میری اولاد میں سے بھی امام بناؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ فاسقین کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی اگر کوئی فاسق اور فاجر نکلتا ہے آگے چل کر، تو وہ اس کو یہ درجات نہیں ملے۔ یہ درجات گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو درجات کی بلندی ان کی نسب کی وجہ سے نہیں دیتے، بلکہ کس وجہ سے دیتے ہیں کہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کے اپنے نیک کام کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ سب صالح بندے تھے، اللہ کے صالح بندے تھے، اس لیے ان کو اللہ نے یہ رتبہ دیا تھا۔ بالکل۔ وہ اسماعیل، بھائی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل، والیسع، اور یسع۔ باقی سب انبیاء کا تو ہم نے اندازہ ہے۔ یسع کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یوشع بن نون کہا گیا کہ ان کا طرف اشارہ ہے، اور ایک دوسرے نبی تھے یسیع، تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ان کا زمانہ تھا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہے، اور یہ دونوں بنی اسرائیل کے تھے۔ یونس، اور یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھے مگر ان کے بھتیجے تھے، ان کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن
لوط کا نام یہاں پر اس لحاظ سے آیا کہ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھیں عربی کا قانون ہے کہ جب چونکہ یہ بھی آپ کے مشن میں شامل تھے، لوط علیہ السلام اکیلے تھے جو ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم پر، اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، تو چونکہ وہ صالحین کے ساتھ رہے اس وجہ سے ان کا نام آیا۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ابلیس بھی تھا، ابلیس کا نام، تو ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، تو وہ فرشتہ حالانکہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو ہم نے حکم دیا تھا، اور یہ حکم پھر بعد میں بتایا کہ ابلیس کا بھی تھا۔ تو گویا کہ یہ عربی کا قانون ہے کہ جب کوئی انسان کوئی ایسے لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کی سب خصوصیات کیریکٹرسٹک ایک سے ہوتے ہیں تو پھر میجورٹی کا جو بھی اعزاز ہوتا ہے وہ اس کو بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوط علیہ السلام کا بھی یہاں پر نام ہے، وَكُلًّا، اور سب کے سب، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، اور ان کی فضیلت کیا تھی کہ ان کو اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے چن لیا تھا۔ پیغمبر، دیکھیے پیغمبروں کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ وہ توحید کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کو برے اعمال سے بچنے کے لیے ان کو انذار کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، اور ان کو اچھے اعمال پر خوشخبری دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان یہ کام کرتا ہے، انبیاء تو ٹھیک ہے ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جو بھی امت میں سے ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ کے دین سے خود بھی جڑتا ہے، لوگوں کو بھی جوڑتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، اچھے کاموں کے لیے ترغیب دیتا ہے، تو یہ ایک بہت فضیلت اور شرف کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی عزت کا کام ہے، چاہے کہ لوگ اس پرسن کو کی عزت نہ کرے کہ یہ ہم کو روکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ افضل بندے ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ان کو علی العالمین، ہر نبی کو اس کے دور میں کے لوگوں میں وہ افضل ہوتا تھا، وہ انسانوں میں، اس دور کے انسانوں میں وہ افضل انسان ہوتا تھا، کیونکہ وہ افضل منصب پر ہوتا تھا۔ وَمِنْ آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، یہ یہاں پر وذریاتہم، یہ ان نیک انبیاء کے آباء و اجداد اور ان کے ذریات، و اخوانہم، اور ان کے بھائیوں کو بھی، یعنی کہ یہ صرف جتنے نام بتائیں یہی نہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے فضیلت والے لوگ آئے جو ان کے آباء و اجداد میں تھے، جو ان کی ذریات میں تھے، جو ان کے بھائیوں میں تھے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ نے چن لیا تھا ان کو، کس کام کے لیے چنا تھا؟ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اللہ کے دین سے جوڑنے کے لیے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی، وہ ہدایت کے راستے پر تھے، اور اللہ کی ہدایت کا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ دیکھیے جب اللہ نے اتنے نام لیے اور اس کے بعد کہا ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی، گویا کہ اللہ کی ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دی تھی۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے کہ اللہ کی توحید کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ۔ حالانکہ شریعتیں تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوتی رہی وقت کے ساتھ، لیکن عقائد اور اللہ کی توحید کے جو مسائل ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوئے، وہ سب کے سب شروع سے وہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں صحیح عقیدہ کیا ہے ہمارا، اور ہمیں توحید، اللہ کی توحید کس طرح کرنی ہے، وہ کس طرح ہم کو ماننا ہے توحید کو، یہ دعوت تمام انبیاء کی سیم ہی تھی، اور یہ ایک ہی راستہ، اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ ذالکا، یہ ہدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے بھی، ساتھ اس کے، من جس کو، یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ یہ جو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت ہے وہی اللہ کی ہدایت ہے، وہی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، باقی کوئی رہنمائی، باقی کوئی ہدایت جو صراط مستقیم سے ہٹ کر ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کس کو دیتے ہیں؟ اپنی حکمت سے، جس کے اندر یہ خوبیاں پاتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بندہ قلب سلیم رکھتا ہے، یہ میرا بندہ نیک بن کے رہنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے ان کو چنتا ہے جن کے دلوں میں درد ہوتا ہے، جن کے قلب سلیم ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ولو، لیکن، اور اگر اشرکو، شرک کرتے یہ لوگ جن نیک لوگوں کو، ہاں بالکل، جن کو طلب ہوتی ہے اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس طلب کو بہت بڑھا دے، کیونکہ ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اچھی بات سنتے ہیں تو ہمارا دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی دنیا میں بزی ہو جاتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ آن اینڈ آف والا رویہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش سے اللہ سے جڑے رہیں، جتنے بھی ہمارے خلاف چیزیں آتی رہے، جو ہمیں ہٹاتی رہے، ہم پھر سے بھاگ کے جڑ جائیں، جہاں ہمیں موقع ملے پھر بھاگ کے جڑ جائے۔ اور جیسے ہی ہم دور مصروف ہوئے، ہمارا دل کے اندر بے چینی ہونی چاہیے کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں، ہم اچھی چیز سے دور جا رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ کو کسی نہ کسی ذریعے سے یاد کرتے رہیں، اور جیسے ہی ہماری الجھن، پریشانی، مصروفیت ہٹے تو ہم فوراً سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں پھر سے اس راستے پہ جوڑ دے۔ تو جب تک ہم ایسے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری طلب دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر طلب ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہی دیکھیں کامیابی ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کب جائیں گے، اور ہم ہر لمحہ اپنا راستہ بدلتے رہیں گے، کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی اس طرف چلے گئے، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کون سے راستے پہ آئے گی۔ اسی لیے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، کیونکہ جس حالت میں انسان کی موت ہوگی اسی حالت میں وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم غفلت کی حالت میں، اللہ نہ کرے، مر گئے تو ہم غفلت کی حالت میں اٹھیں گے، اگر ہم ایمان کی حالت میں مریں گے تو انشاءاللہ ہم ایمان کی حالت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنا خیال ہمارے دلوں پر طاری رکھے کہ ہم اس دنیا میں نہ کھو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، یہ تمام انبیاء جن کو اللہ نے چنا، تو کیا ہوتا ہے؟ لَحَبِطَ، تو ضائع ہو جاتے، البتہ ضرور، یہ تاکید کے ساتھ آیا ہے، ضرور ضائع ہو جاتے، عنہم، ان سے، ماں جو کانو تھے وہ، یعملون، جو نیک اعمال وہ کرتے تھے، وہ سب ضائع ہو جاتے اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو۔ ٹھیک ہے، انبیاء نے تو کوئی شرک نہیں کیا، لیکن یہاں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قریش بھی، چونکہ یہ آیات قریش سے ایک طرح سے قریش کو سنائی جا رہی ہے، پہلا فرسٹ ہینڈ ان کو سنائی گئی تھی، پھر ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو دیکھیں قریش بڑے اپنی طور پر وہ بڑے بڑے نیک اعمال کرتے تھے، وہ حج کے لیے لوگوں کو بڑی کمفرٹ دیتے تھے، لوگوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کا انتظام چلاتے تھے، تو وہ بڑا شرف اس میں محسوس کرتے تھے، بڑا عزت کا کام سمجھتے تھے، اور نیک اعمال سمجھ کر کرتے تھے۔ تو جب انسان نیک اعمال کر کے کرتا ہے لیکن کہیں سے اس کے اندر شرک آ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں شرک صرف بت کے آگے جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرک انسان کے نفس کے آگے جھکنا بھی ہے۔ اگر ہمارا ہر فیصلہ ہمارا نفس کرتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ خواہش ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، اور میں اسی کے آگے چلتی رہوں گی، اسی کے پیچھے پیچھے چلوں گی، تو پھر ہمارا الہ پھر نفس ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو الہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے آگے ہم نے کسی چیز کو بھی کیا، چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے ہماری فیملی ہے، چاہے ہمارا اپنا نفس ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، آتیناہم، بھی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب دی، اور حکمت دی۔ کتاب کے ساتھ ہمیشہ حکم، یہاں پر حکم آیا، حکمت نہیں ہے۔ تو دیکھیں حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم جو ہوتا ہے وہ صحیح فہم ہوتا ہے، معاملات کو صحیح طرح سے سمجھنا،
اور صحیح فیصلے کرنا صحیح وقت پر، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی کے یہ حکم، یہ خصوصیت بہت پختہ ہو جاتی ہے کہ ہر معاملے کو صحیح فیصلے کرتا ہے، ہر معاملے کی صحیح اس کو سمجھ آتی ہے، تو اس میں پھر حکمت ہوتی ہے، پھر اس کو حکمت آ جاتی ہے۔ تو حکم اور حکمت، حکم جو ہے وہ پہلا درجہ ہے، اور حکمت جو ہے وہ ایک مستقل صفت ہے۔ تو تمام انبیاء کو اللہ نے حکم اور حکمت عطا کی، کیونکہ ان کا معاملہ، ان کو بندوں کا فیصلہ کرنا پڑتا تھا، ان کے پاس کسی نہ کسی طرح کا اقتدار ہوتا تھا، لوگ ان کے فالوورز ہوتے تھے، تو اللہ نے ان کو فہم دیا تھا کہ وہ صحیح فیصلے کر سکتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکمت، اگر ہم حدیث کا علم سیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح حکمت کیا ہے، اور ہمارے اندر بھی قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے اگر ہم حدیث کو پراپرلی سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی شوق دے کہ ہم حدیث کا علم بھی سیکھیں، بیکاز ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قرآن انف ہے میرے لیے، حدیث کا علم مجھے ضروری نہیں ہے، لیکن واقعی میں اگر جب حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم صحیح چیز کو فالو کر سکتے ہیں، ہم صحیح لوگوں کے پیچھے چل سکتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرتے، ہم صحیح دین کا راستہ چن سکتے ہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر کفر کرتی ہے بہا، اس ہدایت سے، اس قرآن سے، آپ کی اس دعوت سے کفر کرتی ہے، ہاں اولائے، یہ لوگ، یعنی کہ یہ قریش، یہ آپ کی قوم اگر نہیں مانتی آپ کی بات، تو فقد، تو تحقیق، وکلنا، مقرر کر دیا ہم نے، بہا، ساتھ اس کے، قومن، ایک قوم کو، لیسو، نہیں ہے وہ، بہا، ساتھ اس کے، بکافرین، وہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی۔ دیکھیں مکہ کے حالات ایسے تھے کہ صرف چند لوگ ایمان لائے تھے، 13 سال ہو گئے تھے، اور کفر اور کافروں کی، قریش کی مخالفت اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر آپ کی قوم جو ہے وہ اس آپ کے پیغام کا کفر کرتی ہے، آپ کے قرآن کا کفر کرتی ہے، آپ کے رسالت کا کفر کرتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم نے ذمہ دار، وکل نام میں ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، امانت بھی آ جاتی ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ذمہ دار بنا دیتے ہیں، پھر وہ ہماری طرف سے ہمارے کیس کو جگڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے دوسری قوم کو اس کا مقرر کر دیا ہے، اس دین کو نہ صرف وہ مانیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، امانت کے ساتھ اس کو آگے پہنچائیں گے، اس کے لیے اپنی زندگی صرف کریں گے۔ اور یہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے بعد آنے والے نیک لوگ تھے، اور قیامت تک جو بھی ایسے بندے اللہ پیدا کرے گا جو اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے اور اس کو آگے پہنچائیں گے امانت کے ساتھ، وہ سارے لوگوں کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالات میں دے دی گئی تھی کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کی قوم ساتھ نہیں دے رہی تو ہم نے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو کہ وہ ان کی طرح کافر نہیں ہے، بلکہ وہ امانت کے ساتھ اس دین کو لیں گے اور اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم، تو پس بوجہ ان کی ہدایت کے، اقتدہ، آپ پیروی کریں ان کی۔ یہ اولئکہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پچھلے انبیاء کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اس قوم کی وجہ سے پریشان ہونے کے بجائے آپ کیا کریں کہ یہ جو انبیاء کرام پچھلے ہم نے جن کے نام لیے، انہوں نے جس طرح دین کی خدمت کی اور قوم کے ایذا دینے پر صبر کیا، تو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں، اور آپ ان کی طرح دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ ان کے جس طرح سے انہوں نے صبر کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کے آخر تک ان کے ساتھ جو محنت ان کو کرنی تھی کر لی، تو وہ آپ بھی اسی طرح کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور آپ جو ہیں ان انبیاء کے طریقے پر چلیں، ٹھیک ہے۔ پھر قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا ہوں، علیہ، اس خدمت پر، اس دین کو پریزنٹ کرنے پر تم سے کوئی میں سوال نہیں کرتا ہوں، اجرن، کوئی تم سے اجر تھوڑی مانگتا ہوں میں،
تمہیں میں دین کی بات بتاتا ہوں، اللہ کی بات بتاتا ہوں، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میرا کاروبار کم ہو جائے گا، میری کوئی دکان نہیں ہے کہ مجھے تم سے میں اجر لے رہا ہوں اور تم میرے پاس آ کے خریدار نہیں بنو گے تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تم کو۔ نہیں ہے یہ اللہ مگر ذکرہ، یہ تو صرف ذکرہ نصیحت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ یہاں پر قرآن کو ذکرہ کہا گیا، ذکرہ کہتے ہیں یاد کرانے والی چیز۔ تو قرآن جو ہے وہ ذکرہ ہے، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آیا ہے، وہی توحید کا پیغام لے کے آیا ہے اور تم کو صرف یاد کرا رہا ہے۔ جو پچھلے انبیاء جو دعوت لے کر آئے یہ بھی وہی دعوت ہے، تو یہ ایک نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے، جب ان کی روحوں کو سب سے پہلے پیدا کر کے ان کو توحید کا میسج دے دیا تھا، تو جب انبیاء آتے ہیں تو ہمارا وہ جو میسج جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے وہ پھر سے جاگ جاتا ہے، وہ یاد آ جاتا ہے ہم کو، وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن تو ہمیں وہی بات یاد کرانے کے لیے آیا جو کہ ہماری روحوں کے ساتھ جو بات ہمیں اللہ نے بتائی تھی ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہمیں یہ بات بتا دی گئی تھی۔ تو قرآن تو ہمیں صرف اس کی یاد دلاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے بس۔ وما قدر اللہ، اچھا سوری 90 تک آج کا لیسن ہے ہمارا۔ تو وہ یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کیا نیا میسج لے کر آگے ہو، کیا مطلب نئی بات تم کر رہے ہو، تو اللہ نے یہاں پر قرآن کو ذکرہ کہا کہ نہیں یہ نئی بات نہیں ہے، یہ وہی پرانی بات ہے توحید کی جو تمام انبیاء نے لے کر آئے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس نعمت کو سمجھے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ ان کے اندر اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اگر یہ بڑے بڑے سردار تکبر میں نہ پڑتے، دنیا میں کی محبت میں نہ پھنستے، تو وہ اس نعمت کو پہلے لیتے اور سب سے سابقون بن جاتے نیکی کے معاملے میں، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے مگر ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھ ساتھ چلنا پھرتے اور سوتے جاگتے ہمیں قرآن کی سمجھ اور قرآن سے محبت دے کہ ہم اپنی تمام زندگی اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ دیکھیں یہ رویہ ہمارا جو ہے نا کہ ہم بس ایک نیکی کی بات سن لیتے ہیں، پھر ہمارے اندر کوئی عمل میں تبدیلی نہیں آتی، یہ بڑا خطرناک رویہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے عمل کے لیے گائیڈ لائن ہے، اور ہمیں ایک ایک چیز میں سبق دیا جاتا ہے، اور ایک ایک بات ہم کو اپنے اندر باندھ کے رکھنی ہے، گرہ میں باندھنا ہے ہمارے اندر کہ نہیں مجھے یہ اپنے اندر دیکھنا ہے، جھانکنا ہے، اور مجھے اس میں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم صرف اجر و ثواب کے لیے چند گھنٹوں تک ہم اس بات کو سن لیں گے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر اپنی دنیا میں مست ہو جائیں گے، تو اس سے ہمارا بہت ہم خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو اچھی طرح سے اس کی اہمیت سمجھے، اس نعمت کو قدر پہچانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں فرما رہے کہ انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جو قدر کرنے کا حق ہے وہ انہوں نے نہیں کیے۔ تو ابھی وہ تو آگے لیسن آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں، آمین۔